अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया इदरीस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया इदरीस और मेरी टीम आपको खुश आमदीद कहती है। जैसा कि आपसे वादा था, झूठी डिग्रियों के केसेस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हेडलाइंस में नजर डालते हैं। आज इस्लामाबाद से नजर डालेंगे मुल्क को दीमक की तरह चाटने वाले झूठ के राइज निजाम पर। पार्लियामेंटेरियंस के जाली डिग्रियों पर मुंतखब होने के केसेस मंजर आम पर आए ही चले जा रहे हैं। जाली डिग्रियों पर मुंतखब होने वाले शर्मिंदा होने पर भी तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ HEC ने डिग्रियों की इब्तदाई जांच पड़ताल में पीपल्स पार्टी, नून और काफ लीग के 162 अरकान असेंबली की डिग्रियों को मशकूक करार दे दिया, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से तस्दीक के लिए मुल्क भर की जामियात में भेजी जाने वाली डिग्रियों से ताहाल तस्दीक के बाद कोई एक भी डिग्री HEC को मौसूल नहीं हुई है। दूसरी तरफ जामियात की इंतजामिया पर डिग्रियों की तस्दीक के लिए शदीद सियासी दबाव बढ़ाया जा रहा है और कुछ इतलात के मुताबिक यही सियासी दबाव आबिद शेर अली पर भी डाला जा रहा है। सवाल ये है कि जाली डिग्रियों पर मुंतखब होकर मुल्की कानून से धोखा दही करने वाले अरकान असेंबली अपने मुल्क और अवाम की क्या खिदमत करेंगे और ये सियासी लीडर हमारे नौजवान को क्या पैगाम दे रहे हैं। और आज इस्लामाबाद से एक्सक्लूसिव एक्सपोजे ऑफ अ सो कॉल्ड अमेरिकन डिग्री। आज PP 160 लाहौर में इलेक्शंस हो रहे हैं। उस इलेक्शन के रिजल्ट पर और उस इलेक्शन के ऊपर बेतहाशा तकसीर तो आप सुन ही रहे होंगे, मगर इस्लामाबाद से हमारा एनालिसिस है कि इलेक्शन की ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए फ्यूटाइल है क्योंकि ये एक ऐसी वजह से हो रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान का पूरा पार्लिमानी निजाम ही तमस्खर का नतीजा भुगत रहा है। वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमने मुसलसल जाली डिग्रीज के बारे में कहानियां सुनी, जाली डिग्रीज के बारे में लोगों को हमने पीनलाइज होते हुए देखा, मगर ये नहीं देखा कि किसी ने भी आके कहा हो कि हमसे गलती हो गई, हमने जाली डिग्री दिखाई थी। अवाम से एक माफी का लफ्ज भी नहीं कहा, मगर अवाम भी ऐसी है कि ऐसे ही जाली डिग्री वालों को दोबारा भी उन्होंने इलेक्ट किया, ये भी हमने होते हुए देखा। मगर क्या सिर्फ इस वजह से कि एक जाली डिग्री दिखाने वाला शख्स दोबारा पार्लियामेंट में आ जाता है हम इस निजाम को कबूल कर लें? क्या हम इस बात को जो कि गलत है गलत कहें या नहीं कहें? और मामला वही है, मामला जाली डिग्री का, पढ़ाई लिखाई का नहीं है, बात है यहाँ पर झूठ और सच की। इसी पर हम आज बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन फॉर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन। और जितनी जाली डिग्रीज हैं उनको एक्सपोज करने का बीड़ा आपने उठाया हुआ है। उनके साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी फॉर इलेक्शन कमीशन। आई वेलकम बोथ ऑफ यू जेंटलमैन टू माय प्रोग्राम। आबिद अली साहब, आपसे ही इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अभी तक आपकी जो जितनी प्रोसीडिंग्स हैं वो कहां तक पहुंची हैं, कब तक हमें इस मेनेस की असलियत पता चल सकेगी? देखिए जी, डे टू डे मैं इससे बहुत टच रहता हूँ, इसमें मेरी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। ये हमने बेड़ा उठाया कि क्रॉस द बोर्ड हमने ये अकाउंटेबिलिटी करनी है, चाहे वो मेरी पार्टी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो ABCD कोई भी पार्टी हो। तो हमारा मकसद है कि इसको कोई हमें अदालतों में खाइन के कोई हमारी तशहीर उठाए कि पार्लियामेंटेरियन चोर हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये करप्शन करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक हमें सुनहरी मौका दिया है कि इस कदगन को हम हमेशा के लिए अपने से दूर करें और अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करें। मैं कल चेयरमैन HEC से भी मिला था इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड उन्हें मौसूल हुआ है तो ये रीडेबल नहीं है, ये इसमें कोई बहुत ही धुंधलाहट है। एजुकेशन कमीशन का रिकॉर्ड हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। आई एम श्योर ये आपके पास ही मौजूद होगा। तो ये चीजें हैं। तो इसके अलावा फ्रिया कहने का मकसद ये है कि अब लोकल सतह पर MPs MNAs जिनकी फेक डिग्रीज हैं, ये सिंध यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में लोगों ने मनपसंद रिजल्ट लेने के लिए अब जो वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर डाला हुआ उन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर पर, रजिस्ट्रार्स को, उनको कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका हम फ्यूचर देख रहे हैं, ये वो जंग नहीं है जो हम लड़ने जा रहे हैं। हमने
اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے. لوگوں نے ہمیں اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے. ٹھیک کرنے میں پھر آپ کے سیاستدان کی رکاوٹ بن رہے ہیں نا. میں یہاں پہ قمر دلشاد صاحب سے بات کروں گی. سیاستدانوں کو تو ہم برا کہہ دیتے ہیں, مگر وہ سسٹم کون سا ہے جس میں اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پہ آپ کا ایکسپوز ہو رہا ہے, جس میں آپ کا الیکشن کمیشن بھی ایکسپوز ہو رہا ہے, جو لوگ ایسی ڈگریز کو قبول کر لیتے ہیں, جو لوگ ایسی ڈگریز کو مان لیتے ہیں اور پھر دے بھی دیتے ہیں, کہاں تک اس کو چیک کریں گے؟ اس میں صحیح بات فرما رہے ہیں ہم کہ پاکستان الیکشن کمیشن کا تو ایک ٹھیک ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انتخابات کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انعقاد کروائیں, لیکن اس میں سب سے بڑا لکونہ یہ ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر کو جو ٹائم دیا جاتا ہے اب انتخابی شیڈول کے مطابق, اس کو 2 دن دیے جاتے ہیں تاکہ جانچ پڑتال وہ کر سکے. اب وہ 2 دن میں اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے کہ وہ تمام ریکارڈ چیک کریں, ڈگریاں چیک کریں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جب ابھی جو ہم رپورٹیں پڑھ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں واقعہ ریٹرننگ آفیسر نے اپنی غلطی کی ہے, اس نے باقاعدہ کوتاہی کی ہے. اس نے اس کے بارے کیونکہ جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے تو اس نے کیسے اس کے پیپر جو ہے اس کے ایکسیپٹ کر لیے. لیکن یہاں ہمارا ایک سسٹم ہے, ہمارے سسٹم یہ ہے کہ پیپرز موجود نہیں ہیں اور وہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. یہ ہاں رپورٹ میں نے پڑھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ بات ہے تو اس نے بڑا غلط اس کا ایکشن کیا ہے اس نے ریٹرننگ آفیسر نے. اور ریٹرننگ ہمارا ایک پروگرام ہے, دیکھیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن جب کسی کو نامنیٹ کر دیتا ہے ریٹرننگ آفیسر, تو ریٹرننگ آفیسر کی اپائنمنٹ ملتی ہے تھرو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی منظوری سے. اب اس کو وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور پاکستان الیکشن کمیشن نے جب اس کو ریٹرننگ آفیسر مقرر کر دیا تو اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. اس کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن پاکستان میں درخواست نہیں آتی, اس کے فیصلے کے خلاف جاتی ہے اپیلیٹ ٹریبونل, اور اپیلیٹ ٹریبونل جو ہوتا ہے وہ بھی ہائی کورٹ کا جج ہے, اب وہاں وہ فیصلے کرتے ہیں. اب وہ ریٹرننگ آفیسر نے اگر بغیر دیکھے یا ان کے کاغذات کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے. آپ فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے ڈگریز کو چیک کرنے کا, یا صرف ایک خانہ پوری ہوتی ہے کہ دیکھتے گئے کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور ساتھ ہی پیپرز ایکسیپٹ؟ اس میں جو ہماری ایک روایت چلی آ رہی ہے اس میں ہوتا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کو جو اس کا اپوننٹ جو ہے اگر وہ اس کو انڈیکیشن دے کہ جناب اس کے پیپر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا ڈگری آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ یہ تو دونوں کے آپس میں اگر ڈیل ہو جاتی ہے کہ میرے بھی نقلی پیپرز ہیں تمہارے بھی نقلی پیپرز ہیں, نہ میں بولوں گا نہ تم بولو گے. سسٹم ہے دنیا میں, سسٹم ہوتا ہے جب ریٹرننگ آفیسر کو آپ نے پاور دے دی کہ آپ نے پیپر کو دیکھنا ہے, جانچ پڑتال کرنی ہے اور اس کو شیڈول کو لے کر چلنا ہے, تو ریٹرننگ آفیسر اچھا اب یہ ہوا ہے کہ اب ریٹرننگ آفیسروں کو تعلق رہا ہے جوڈیشری کے ساتھ, تو اب جو اس کے ساتھ یہ اس میں بڑا اس میں ایک خرابی پائی جاتی تھی. اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو واقعہ ہمارے قانون میں اس ریٹرننگ آفیسر کو گرفت کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اب جب میں اس کا چیئرمین تھا انتخابی اصلاحات کمیٹی کا, تو ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جناب اس کو سزا دی جائے. اگر ریٹرننگ آفیسر کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے یا پیپر ایکسیپٹ کرتے ٹائم اس کو کوتاہیاں برت رہا ہے تو وہ سزا دی جائے. ابھی کے کیسز پہ آ جاتے ہیں جو ثابت ہو گئی جعلی ڈگریز ہیں, ادھر وہاں کسی نے چیک کیا کہ کون سے آفیسرز وہاں موجود تھے, کس نے ان ڈگریز کو چیک کر کے جانے دیا تھا, کوئی چیکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ؟ یہ لوگ تو اپنی پارلیمنٹ میں چیکنگ کر رہے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس پہ باقاعدہ الیکشن پاکستان نے یہ کیا, جب یہ پیپر داخل ہو رہے تھے تو ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو گائیڈ لائن دی تھی وہ ہم نے تمام ریٹرننگ آفیسر کو بھجوا دی. اب یہ ریٹرننگ آفیسر کا فرض بنتا تھا کہ جو ہم نے گائیڈ لائن دی تھی اس گائیڈ لائن کی روشنی میں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جب ثابت ہو گیا, یہ پوری لسٹ ہے جو ہم ابھی چلائیں گے نقلی ڈگریز والوں کی, یہ تو پتہ چل گیا نا, کورٹ نے بھی ان کو بتا دیا, یہ جو کیسز ہیں یہاں پہ جو آفیسرز انوالو تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ نہیں, اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ایکشن لے سکتا ہے پاکستان الیکشن کمیشن کے. اب ریٹرننگ آفیسر لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ابھی تو کیس چل رہے ہیں, ابھی تو جو ثابت ہو گئے, جو لوگوں نے ریزائن کر دیا کہ ہماری ڈگری جعلی تھی, ادھر وہ تو پاس ہوئی تھی, ماضی میں ایک کرائم ہوا ہے, اس کو کون پکڑے گا؟ نہیں پکڑ ظاہر ہے, اسی پہ بحث چل رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, دیکھیے اس کے بارے میں تو ہمیں جانا پڑ رہا ہے, اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو آپ نے یہ پیش کرنی تھی ڈگریز, کتنی پیش کر چکے ہیں ابھی تک آپ؟ جی یہ میں نے پیش نہیں کرنی تھی, ہمیں جو ریکارڈ موصول ہوا ہے تقریباً 1160 کے قریب ہوا ہے جو ہم نے ایز اٹ از ہائر ایجوکیشن کو دے دی ہیں. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن نے ایک خط لکھا ہے جو آپ مجھے دکھا رہی ہیں, وہ الیکشن کمیشن فوٹو کاپیز آف ڈگریز آف سم آف دی پارلیمنٹیرینز ہیو اسٹل ناٹ پرووائیڈڈ. تو وہ جو اس میں آپ کی پارٹی کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ڈگری دیکھیں, اس میں میں نے آپ کو کہا فریہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پلیز آپ یہ کہ کراس دا بورڈ کر رہے ہیں, چاہے میری پارٹی کا ہوتا ہے جو پھر یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو پھر یہ ہم اس پہ انیشیٹو نہ لیتے, اس پہ سٹینڈ نہ لیتے. تو آپ اپنی پارٹی کے بھی بالکل اسی طریقے سے ہم نے بالکل اسی طریقے سے چلیں گے.
اس پہ آپ دیکھیں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کراس دا بورڈ انہوں نے بھی کہا کہ مزید بات کروں گی اور ان کے نام بھی آپ کو ایکسپوز کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس وہ لیٹر موجود ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے لکھا گیا کن کن لوگوں کی ڈگریز ابھی پینڈنگ ہے جن سے کہا گیا ہے کہ اپنی ڈگریز دے دیں, کیوں نہیں انہوں نے دی, کیا مسائل ہیں ان کو, اور کون سی ہیں جو ایلیجیبل نہیں ہیں, اور کچھ بڑی انٹرسٹنگ ڈگریز بھی ہیں. عابد سے بھی مزید اس کے بارے میں پوچھیں گے. دیکھتے رہے اسلام آباد سے.